اور دوسرا واقعہ اہل سنت علماء نے اپنی کتاب میں لکھا، عبداللہ ابن شریک کی روایت۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جا رہا ہے حج پر، وہ راستے میں شام آ گئی۔ شام پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کوئی دو بچے ہیں جو مردہ مرغی کو اٹھا کے جا رہے ہیں۔ اس نے انہیں کہا کہ یہ حرام کو اٹھا کے کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس وقت یہ ہم پر حلال ہے۔ بات سمجھ میں؟ یہ شیعہ روایت نہیں ہے، اہل سنت روایت ہے آپ کی خدمت میں۔ اس نے اس وقت یہ ہم پر حلال ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ بھوک سے ان کی وہ حالت ہے کہ اس وقت یہ مردار بھی کھا سکتا۔ تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کام بنی ہاشم، ہم سادات سے۔ وہ کہتے ہیں میں کانپا اور میں نے کہا کہ تمہارے گھر کے کتنے افراد ہیں؟ کہا ایک ہماری والدہ، دو ہم ان کے بچے، گھر کوئی نہیں، جنگل میں ماں چھپی بیٹھی ہے، ہم شہر میں آتے ہیں شاید کھانے کو کچھ ملے، تو آج ہفتہ ہو گیا ہمیں کچھ نہیں ملا اور ہماری ماں نے پانی کے علاوہ کچھ نہیں کھایا، تو ہم یہ اٹھا کے جائیں۔ وہ اہل سنت لکھتے ہیں کہ ہمارے اس عالم دین نے اپنا سارا حج والا پیسہ نکالا اور سادات کے ہاتھ پہ رکھ دیا اور فرمایا کہ جاؤ اپنی والدہ کو دے دو اور اپنا گھر چلاؤ۔ قافلے کے ساتھ وہ تب چل سکتا تھا اگر اس کے پاس پیسے ہوتے، پیسے اس نے ادھر دے دیے، قافلہ آگے چل پڑا، یہ شام میں پڑا رہا۔ اہل سنت لکھتے ہیں کہ جب قافلہ حج کر کے واپس آیا تو یہ دوبارہ اپنے قافلے میں ملا تاکہ اپنے وطن جائے، تو راستے میں ایک ایک بندہ آواز دے کے کہتا تھا اے عبداللہ ابن شریک، کیا کہنے جو نور تیرے چہرے پہ تھا حج کے دوران۔ بات سمجھ میں آئی؟ اے عبداللہ ابن شریک، حج کے دوران کیا نور تھا تیرے چہرے پر؟ اور یہ کہتا ہے میں چپ کر کے سنتا رہا۔ کوئی کہتا ہے کہ تجھ سے اچھا طواف کسی نے نہیں کیا، کوئی کہتا تھا تجھ سے اچھا صحیح کسی نے نہیں کی، کوئی کہتا تھا تجھ سے پیارا احرام کوئی نہیں پہنے ہوئے تھا۔ یہ بڑا حیران حالت میں کہتا ہے کہ میں نے رات کے وقت مصلی پہ رو کے کہا پروردگارا، جب میں نے حج کیا ہی نہیں تو یہ لوگ کیوں کہتے ہیں؟ کسی نے مجھے حجر اسود کے پاس دیکھا، کسی نے مجھے طواف کرتے ہوئے دیکھا، کسی نے مجھے میقات کرتے ہوئے دیکھا، کسی نے مجھے احرام باندھتے ہوئے دیکھا۔ یہ ایک ندا اس کے کانوں میں آئی کہ تو نے آل محمد کی، سادات کی نصرت کی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے گھر آ یا نہ آ، تیرا حج قبول ہے۔ میرے گھر آ یا نہ آ، تیرا حج قبول ہے۔ سامعین گرامی قدر، اسی سلسلے میں ایک اور روایت، اور وہ بھی اہل سنت کی کتاب سے پڑھتے، وہ کہتے ہیں کہ ایک سیدانی تھی جو ایک رئیس کے دروازے پر پہنچی۔ وہ رئیس جو اپنے آپ کو محب پیغمبر، عاشق پیغمبر اور بڑا دیندار کہتا تھا، اس کے دروازے پر جا کے پہنچا۔ اس نے دستک دی، اس نے کہا میں تیرے نبی کی اولاد سے ہوں، میری مدد کر۔ اس نے کہا کوئی ثبوت پیش کر کہ تو سید زادی۔ اس گئے شہر میں میرا جاننے والا کوئی نہیں، پہلی دفعہ وارد ہوئی ہوں۔ بہرحال اس نے نہ مانا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ اہل سنت علماء لکھتے ہیں کہ اس رئیس کو خواب میں میدان قیامت نظر آئے، اور میدان قیامت میں دنیا پیاسی ہے اور الامان الامان نفسا نفسی، اور کہتا ہے کہ میں اس تپتی ہوئی زمین پر دوڑتا ہوا پیغمبر پر میری نظر پڑی، اور میں نے دیکھا کہ حضور کے ہاتھوں میں جام کوثر اور آقا اپنے امتیوں کو پلاتے چلے جاتے۔ وہ کہتا ہے میں دوڑتا ہوا حضور کے پاس اس پیاس کے عالم میں گیا اور میں نے طلب کے کہا یا رسول اللہ مجھے کوثر پلائیے، میں آپ کا امتی ہوں۔ حضور نے فرمایا کوئی گواہ پیش کر۔ توجہ ہے، کوئی گواہ پیش کر، تیری کیا گواہی ہے کہ تو میرا امتی ہے؟ اس نے کہا آقا میں یہاں پر اپنا کہاں سے گواہ لوں؟ کہا جس طرح سے تو نے میری نسل کا نام لے کر اس نے سوال کیا تھا،
اب وہ سیدانی تھی یا نہ تھی یہ اس کا اور میرا معاملہ ہے. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ یعنی اس نے کہا سچ کہا جھوٹ کہا یہ اس کا اور ہمارا معاملہ ہے. لیکن تیرے سامنے سوال ہوا تھا کہ میں سیدانی ہوں. تیرے لیے یہی کافی تھا کہ وہ اپنے آپ کو نسبت دے رہی تھی میرے ساتھ. میں آل محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں جن گھروں سے احترام سادات رخصت ہو چکا ہے ان گھروں میں ولایت نہیں آ سکتی. اگر انسان ذرا سا بھی باضمیر ہو تو سادات الزام پر جب نظر کرے تو اس وقت ایک بات ذہن میں رکھے کہ یہ کن ہستیوں کی اولاد ہے. سید کا بچہ بھی نظر آئے اس کے سامنے اس عقیدت سے اگر انسان جھکے کہ نہیں معلوم ہے اس کی پشت میں کون کون سے اولیاء اللہ گزرے. ظاہر بینی پر نہ جاؤ. جو بندے کہتے جی اعمال اچھے نہیں تو آپ اللہ تو نہیں, اعمال کا بدلہ تو خدا دے گا. میں ایک مثال عرض کروں, اگر روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا پڑا ہو تو کیا اس میں پاؤں رکھ کے چلنے کا حکم ہے؟ بندے اسے صاف کر کے چوم کے اونچی جگہ پہ کیوں رکھتے ہیں؟ ایک روٹی کا ٹکڑا اگر نیچے گرا پڑا ہو تو اسے چوم کے اوپر رکھتے ہو کہ نہیں؟ اس لیے کہ رزق ہے. تو غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب رزق کی عزت کرنا جانتا ہو تو رزق بانٹنے والے کی اولاد کی عزت کو کیوں نہیں جانتا؟ ہر انسان اپنے کردار کو خود جواب دے. کوئی شخص داڑھی نہیں رکھتا خود جواب دے گا. کسی کے گھر میں پردہ نہیں ہے خود جواب دے گا. کسی کے گھر میں کسی نے روزہ نہیں رکھا ہوا خود جواب دے گا. آپ کو اجازت نہیں کہ آپ غصہ اور قہر دکھائیں کہ یہ جناب نماز نہیں پڑھتا, یہ داڑھی نہیں رکھتا, یہ روزہ نہیں رکھتا, یہ کس طرح سے مومن ہے, یہ کیسے مومن ہے. یہ وہ معاملات ہیں جو بندے اور خدا کے درمیان. آپ پر فرض ہے احترام سادات, احترام مومن, احترام شیعہ. آپ اپنا فرض ادا کریں نہ کہ کسی پر اعتراض. اور جب انسان اس منزلت پر آ جائے, اس زمانے کے سید کی جو عزت شروع کر دے, اسے پتہ چل جائے گا کہ عظمت سادات کیا ہے. میں اس خاندان کی برابری کس طرح سے کر سکتا ہوں. قبلہ نزاکت شاہ صاحب مجمع میں تشریف فرما ہے. اگر نزاکت شاہ صاحب سے کوئی قرآن کی قسم اٹھوا کے پوچھے کہ کیا آپ اپنے والد کے برابر ہیں, تو فرمائیں گے میں برابر نہیں. یہ اپنے والد کے برابر نہیں, ان کا والد اپنے والد کے برابر نہیں, وہ اپنے والد کے برابر نہیں. تو 2 ٹکے کا ملا محمد کے برابر کس طرح سے ہوتا؟ جس مذہب شیعہ کے عقیدے کو بچانے کی کوشش کرو گے اس کے اندر یہ بنیادی چیزیں جنہیں چوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اگر انہیں محفوظ کر لو گے تو کوئی چیز چوری نہیں. انہیں سب سے پہلی چیز ہے عظمت سادات.